عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق سماعت کریں۔ قصیدہ بردہ شریف، شعر نمبر 144۔ وَمَن يَبِعْ عَاجِلًا مِنْهُ بِعَاجِلِهِ يَبِنْ لَهُ الْغَبَنُ فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمٍ۔ یبع باع یبیع سے فعل مضارع ہے، حرف اس میں شرط داخل ہونے کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔ آجلن، آجلن کے معنی ہے بعد میں ملنے والی چیز یعنی آخرت، اور بعاجلہ عین سے جلد ملنے والی چیز، اس سے مراد ہے دنیا۔ یبن، بانا یبینو کے معنی ظاہر ہونا، اس سے یبن یہ جزا واقع ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ یبین تھا یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے۔ غبن کے معنی نقصان اور خسارہ۔ بیعن وفی سلم، بیع کے معنی خرید و فروخت، اور سلم بیع ہے جس میں سامان کو ادھار دیا جاتا ہے اور پیسہ نقد وصول کیا جاتا ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ وَمَن یَبِعْ، اور جو بیچ دے، عاجلاً منہ اپنی آخرت کو، بعاجلہ اپنی دنیا کے بدلے، جو دنیا کے بدلے آخرت کو بیچ دے، یبن تو ظاہر ہے، لہو اس کے لیے، الغبن گھاٹا، نقصان، اس کے لیے نقصان اور گھاٹا ظاہر ہے، فی بیعن خرید و فروخت میں، وفی سلم اور سلم میں، بیع سلم میں۔ تو چاہے نقد بیع ہو یا ادھار خرید و فروخت ہو، یہاں معنی یہ ہے، چاہے نقد خرید و فروخت ہو یا ادھار خرید و فروخت ہو، جو شخص اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچے گا، وہ صرف اور صرف گھاٹا اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا، یعنی دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ معنی حاضل بیتی من یبع الآخرۃ بالدنیا ای یستبدل الآخرۃ بالدنیا فخسرانہ ظاہر فی الدنیا والآخرہ فی کلتیہما سواء کان بیعہ و شراؤہ فی بیع او فی سلم۔ ان آتے ذنبا فما عہدی بمنتقض من النبی ولا حبلی بمنصرمی۔ ان آتے، عطا یاتی سے آنا، ذنبن اگر صلہ آئے مفعول کی حالت میں تو معنی ہوتا ہے ارتکاب کرنا۔ ان آتے ذنبن، اگر میں گناہ کا مرتکب ہوا یا میں نے کوئی گناہ کیا، فما عہدی بمنتقض من النبی، تو میرا وعدہ، میرا عہد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یعنی گناہ کے ارتکاب کر لینے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو مضبوط وعدہ ایمان کا کیا ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ولا حبلی بمنصرمی، اور میرا رشتہ، میری رسی کٹنے والی نہیں ہے۔ یعنی اگر میں نے گناہ کر لیا، کسی جرم کا ارتکاب کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ہوا میرا وعدہ اتنا کمزور نہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو میرا رشتہ ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ کی وجہ سے ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مضبوط رشتہ ہے، مضبوط وعدہ ہے، اس لیے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ المراد من ھذا البیت، یقول الامام البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان اذنبت او ارتکبت ذنبا فعہدی برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس بمنکسر، وکذا وصلتی لیست بمنقطعۃ بسبب الذنب، فإن لی ذمۃ منہ بتسمیتی محمدا وہو اوفى الخلق فی الذمم۔ فإن لی، تو بے شک میرے لیے، ذمۃً امان ہے، منہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے،
میرے لیے حضور کی جانب سے پروانہ امان ہے، امان کا پروانہ ہے، نجات کا پروانہ ہے حضور کی طرف سے۔ کیوں؟ بتسمیتی محمدن، میرا محمد نام رکھے جانے کی وجہ سے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محمد یا احمد نام والے کے لیے ذمہ لیا ہے امان کا، نجات کا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے چونکہ میرے لیے امان ہے، اور ہمیں اس بات کا پورا پورا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا اور کوئی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعدہ خلافی سے پاک ہیں، وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ آپ نے ذمہ لیا ہے، عہد لیا ہے، تو یقیناً وہ پورا ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ترجمہ سماعت کریں۔ ان لی ذمۃ منہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے میرے لیے امان ہے، بتسمیتی محمدن، میرا نام محمد ہونے کی وجہ سے، وہو اوفل خلق بالذممی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ ذموں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اوفل خلق، اوفا وفا سے بنا ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ پورا کرنے والا، ذمم ذموں کو، عہدوں کو۔ المراد بحاظ البیتی ان لی امانا و ذمتا و عہدا من قبل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأن اسمی محمد، وقد وعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الشفاعۃ لمن یسمى بمحمد و احمد، وان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکمل وفاء بالذمہ۔ ان لم یکن فی معادی آخذا بیدی فضلا والا فقل یا ذلت القدمی۔ ان لم یکن، اگر نہ ہوں، ان لم یکن، اگر نہ ہوں، فی معادی، میری آخرت میں، معاد لوٹنے کی جگہ یعنی آخرت، اگر میری آخرت میں نہ ہوں، آخذن، ہاتھ پکڑ، آخذن بیدی، میرا ہاتھ پکڑنے والے، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت میں میری دستگیری فرمانے والے نہ ہوں، فضلاً، ازراہ فضل و کرم، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے تو ہم مستحق ہی نہیں ہیں کہ ہماری دستگیری کی جائے، صرف اور صرف فضل و کرم کی ہی امید ہے۔ تو کہتے ہیں ان لم یکن فی معادی آخذا بیدی فضلا، اگر اپنے فضل و کرم سے آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری دستگیری فرمانے والے نہ ہوں، ان لم یکن، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں، فی معادی، میری آخرت میں، آخذن بیدی، میری دستگیری فرمانے والے، فضلاً، اپنے فضل سے، تو وَإِلَّا فَقُلْ يَا ذَلَّةَ الْقَدَمِ، تو اگر فرما دیں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَقُلْ يَا ذَلَّةَ الْقَدَمِ، ورنہ تو کہو ہائے قدم کی لغزش، یعنی ہائے گناہ، یہ گناہ ہے جس نے اس ہلاکت میں ڈالا۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فضل و کرم فرما کر کے اگر بچا لیں تو یہ بہتر ہے، تو ٹھیک ہے، بیڑا پار ہے، لیکن اگر نہ بچائیں تو اس صورت میں کسی اور کو کوسنے کے بجائے خود اپنے گناہوں کو کوسنا چاہیے، اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے کہ اسی غلطی کی وجہ سے ہلاکت میں پڑے۔ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اے ان لم یاخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدیا بفضلہ وکرمہ فی الآخرۃ فقد ہلکتو بذلت، فقد ہلکتو ان اخذا فقد نجوتو وان لم یاخذ فقد ہلکتو، وہ ہلاکی لیسا بسبب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل بذلت قدمی، اے بسبب ذنوبی، وان فضل ورحم فقد نجوتو۔ حاشاہ ان یحرم الراجی مکارمہ او یرجع الجار منہ غیر محترمی، حاشا ہو، ان کی ذات سے بعید ہے، ان یحرم، کہ محروم ہو جائے، الراجی، امیدوار، مکارمہ، ان کی سخاوتوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بعید ہے کہ کوئی امیدوار ان کی سخاوتوں سے، ان کی بخششوں سے محروم ہو جائے۔
او یرجع الجارو منہو یا او یرجع الجارو یا کوئی قریبی پڑوسی واپس لوٹ آئے منہو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس سے غیر محترمی بے وقار ہو کر، یعنی بغیر کچھ پائے ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے آنے والا کچھ نہ کچھ بخششوں اور سخاوتوں کو لے کر کے ہی آئے گا۔ المراد بهذا البیت لا یکون الراجی والعامل محروما من جودہ وعطائہ وکذالک لا یرجع جارہ صلی اللہ علیہ وسلم صفر الید بغیر عطاء و بغیر افضال۔ لا یکون ھذا ولن يفوت الغنى منه يدا تربت ان الحياء ومنذ الزمت افکاری مدائحہ وجدته لخلاصی خیر ملتزمی۔ ومنذ اور جب سے الزمت میں نے لازم کیا ہے، پابند کیا ہے، افکاری اپنی فکروں کو، مدائحہ ان کی نعتوں کا، منذ الزمت جب سے میں نے پابند کیا ہے اپنی فکروں کو ان کی نعت کا، یعنی جب سے میں نے اپنی فکروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی پابندی لگائی ہے، حضور کی نعت کو لازم قرار دیا ہے، وجدتہ تو میں نے نعت کو پایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، لخلاصی اپنی نجات کے لیے، خیر ملتزمی سب سے بہتر سہارا، یعنی ضرورت کے وقت جس سے سہارا لیا جائے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، تو خیر ملتزمی سب سے بہتر جس کا سہارا لیا جائے۔ ترجمہ دیکھیں، منذ الزمت جب سے میں نے لازم قرار دیا ہے، افکاری اپنی فکروں پر، مدائحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو، جب سے میں نے اپنی فکروں کو رسول اللہ کی نعت کا پابند بنایا ہے، وجدتہ لخلاصی تو میں نے حضور کو اپنی نجات کے لیے پایا ہے، خیر ملتزمی سب سے بہتر سہارا۔ خلاصی سے مراد صرف آخرت کی مصیبتوں سے خلاصی نہیں بلکہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی خلاصی مراد ہے، کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فالج کی بیماری میں مبتلا تھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت کی برکت سے ان کا فالج ختم ہو گیا اور وہ روح بصحت شفایاب ہو گئے تھے۔ معنی البیتی ای منذ اوجبت و الزمت مدائح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی افکاری ای منذ قیدت فکری بمدیحہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنجاتی ولخلاصی وصحتی عن کل مرض خیر کافل و خیر ناصر و خیر ذریعۃ و وسیلۃ۔ ولن يفوت الغنى منه يدا تربت ان الحياء ينبت الازهار في الاكم۔ ولن يفوت ہرگز فوت نہیں ہوگی، الغنا تونگری، منہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے، یدن اس ہاتھ سے، تربت جو محتاج ہے، یعنی حاجت مند ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخشش، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخشش اور عطا فوت نہیں ہو سکتی، چوک نہیں ہو سکتی۔ ان الحیا ينبت الازہار فی الاکمی، ان الحیا بے شک بارش، حیا کے معنی بارش، ينبت اگا دیتی ہے، الازہار پھولوں کو، فی الاکمی ٹیلوں پر، بارش کا پانی ٹیلوں پر پھول اگا دیتا ہے، بارش کا پانی ٹیلوں پر پھول اگا دیتا ہے۔ تو بارش جس طرح کا، بارش کی شان یہ ہے کہ وہ اگائے، وہ سخاوت کرے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ بخشش فرمائیں، جود و عطا فرماتے چلے جائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چونکہ شان ہی یہی ہے کہ جود و بخشش کریں، عطا فرمائیں، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی ہاتھ خالی ہو جائے، کوئی ہاتھ محروم رہ جائے، وہ بھی محتاج ہاتھ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ سمجھ کریں۔ معنی البیت باللغۃ العربیہ ای لا یحرم من غنائہ و فضلہ صلی اللہ علیہ وسلم احد من الفقراء، احد من الفقراء کما ان المطر مطر شانہ انہ ينبت الازہار فی الربوۃ فکذلک شان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام و افضال، اعطاء و انعام، کیف ما کان السائل۔ ولم ارد زہرۃ الدنیا التي اقتطفت یدا زہیر بما اثنى علی حریم۔
वलम उरिद अरादा युरीदु से इरादतन चाहना, वलम उरिद मैंने नहीं चाहा या मेरा इरादा नहीं है। जहरत दुनिया दुनिया की रंगीनी हासिल करना, दुनिया का फूल हासिल करना। अल्लती इख्ततफत जिसे हासिल किया, जिसे तोड़ा। यदा ज़ुहैरिन ज़ुहैर के दोनों हाथों ने। ज़ुहैर बिन अबी सुलमा जमाने जाहिलियत के बड़े शोरा में से एक थे। इनका काम यह था कि बड़े बड़े बादशाहों की शान में तारीफी अशार कहते, मदहिया अशार कहते और उससे बड़ी बड़ी छूट हासिल करते, दिरहम दिनार हासिल करते। ये उनका काम था। तो फरमाते हैं कि जिस तरह से ज़ुहैर बिन अबी सुलमा ने नात के ज़रिए से दुनिया जमा किया, मेरा इस तरह दुनिया जमा करने का कोई इरादा नहीं। वलम उरिद मैंने ना चाहा, जहरत दुनिया दुनिया की रंगीनी, अल्लती इक्ततफत यदा ज़ुहैरिन जिसे तोड़ा ज़ुहैर के हाथों ने, यानी दुनिया के फूल को ज़ुहैर के हाथों ने तोड़ा, यानी ज़ुहैर के हाथों ने जिसे समेटा और जमा किया। बेमा असना अला हरिम, बेमा में मा मसदरिया है तो बेमा असना यानी सना करके, अला हरिम हरिम बिन सिनान। हरिम बिन सिनान अरब के बादशाहों में से एक बादशाह था। हरिम बिन सिनान की तारीफ और तौसीफ करके जिस तरह ज़ुहैर बिन अबी सुलमा ने दुनिया को जमा किया, मालो मनाल हासिल किया, इस तरह से मैंने कोई इरादा नहीं किया। यक़ुल इमाम अल बुसीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कमा आशा व अकला ज़ुहैर बिन अबी सुलमा बिस्सनाए वल मदहे ले हरिम बिन सिनान मलिक बिन मुलुकिल अरब फ़इन्नहु जमा बिही अमवालन ला इन्नी ला आइशो इन्नी मा इश्तो वला अकलतो कज़ालिका ले अन्नी ला उरीदो अमवाल दुनिया बिल मदीहे सिवा रज़ा अल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल फस्लुल आशिर फी ज़िक्रिल मुनाजाती व अर्ज़िल हाजात। अल फस्लुल आशिर 10वीं फसल, फी ज़िक्रिल मुनाजात मुनाजात के बयान में, व अर्ज़िल हाजात और हाजतों को पेश करने के बयान में। मुनाजात के माना है दस्तगीरी के लिए फरियाद करना। या अकरमर रुसली माली मन अलूजो बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। इस शेर में एक लफ्ज़ अलूजो है, इसके माना है लाजा यलूजो नसरा यंसुरो से पनाह लेना, किसी का सहारा लेना। और दूसरा लफ्ज़ है अल अमम या अल हादिसुल अमम। हादिस के माना है हादसा, रूनमा होने वाली मुसीबत, और अमम के माने आम मुसीबत, ऐसी मुसीबत जो तमाम खलाइक को आम हो। तो ऐसी मुसीबत जो तमाम खलाइक को आम हो, वो सिर्फ क़यामत की हौलनाकी और क़यामत की मुसीबत है। तर्जमा समाअत करें। या अकरमर रुसले, ए रसूलों में सबसे मुअज़्ज़ज़, रसूलों में सबसे अफजल। माँ, ये हरफ नफी है, माँ नहीं है, ली मेरे लिए, यानी मेरा नहीं है, मन कोई ऐसा, अलूजो बिही जिसकी मैं पनाह लूं, जिसका मैं सहारा लूं, सिवा का आपके सिवा। ए अल्लाह के ए रसूलों में सबसे अफजल, मेरा कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं पनाह लूं सिवाय आपके। इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी, आम मुसीबत के उतरने के वक्त, आम मुसीबत के नाजिल होने के वक्त। शेर का मफहूम वाज़ेह है कि क़यामत की हौलनाकी और क़यामत की दहशत के वक्त, क़यामत की बड़ी मुसीबत के वक्त, या रसूल अल्लाह, ए रसूलों में सबसे अफजल, आपके सिवा मेरा कोई ऐसा नहीं है जिसकी मैं पनाह में आऊं और जिससे मैं सहारा हासिल करूं।
معنى هذا البيت باللغة العربية يا أفضل الرسل ويا أكرمهم ليس لي أحد ألتجئ وآوي إليه سواك عند ما تنزل الحادث العام أي عند نزول حول القيامة الذي يعم جميع الخلائق. دوسرا شعر ولن یزیق رسول اللہ جاہو کا بی ازل کریم تجلا بسم منتقمی. ذاقہ یزیقوں کے معنی ہے تنگ ہونا یا کم ہونا، اور جاہ کا جاہ کے معنی مرتبہ، قدر و منزلت. تجلا ایک لفظ ہے. تجلا یا تجلا کے معنی ہوتے ہیں جلوہ افروز ہونا، پر رونق ہونا، یعنی ظاہر ہونا. مگر یہاں مراد ہے متصف ہونا. منتقمی انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا. مراد ہے یہاں پہ بدلہ دینے والا. ترجمہ سماعت کریں. ولن یزیقا ہرگز تنگ نہ ہوگا یا ہرگز کم نہ ہوگا، رسول اللہ اے اللہ کے رسول. یہ منادہ ہے، حرف ندا محذوف ہے. لن یزیقا ہرگز تنگ نہ ہوگا، ہرگز کم نہ ہوگا یا ہرگز نہیں گھٹے گا، رسول اللہ اے اللہ کے رسول. جاہ کا آپ کا مرتبہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مرتبہ ہرگز نہیں گھٹے گا، بھی میری وجہ سے، یعنی میرا بیڑا پار کر دینے کی وجہ سے، میری شفاعت فرما دینے کی وجہ سے آپ کا مرتبہ ہرگز کم نہ ہوگا. آپ کی قدر و منزلت میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں آئے گی. ازل کریمو کس وقت؟ ازل کریمو جب کرم فرمانے والا اللہ تجلا متصف ہوگا، بسم منتقمی متصف یا جلوہ افروز ہوگا، ظاہر ہوگا، بسم منتقمی انتقام منتقم کی صفت کے ساتھ. یعنی اللہ تعالی جب اپنی صفت انتقام کا مظاہرہ فرمائے گا، اس وقت اللہ تعالی جب صفت انتقام سے متصف ہوگا، صفت انتقام کا مظاہرہ فرمائے گا، اس وقت میری شفاعت فرما دینے سے یا میرا بیڑا پار کرا دینے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مرتبے میں، آپ کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کا مرتبہ نہیں گھٹے گا. یقول الشاعر ینادی و یناجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تجل اللہ اے اذا اتصف اللہ الکریم الرؤوف الرحیم بصفت الانتقام و بسم منتقم فبشفاعتک لی لا یقل قدرک اے ان شفعت لی یومئذ فلا یقل قدرک ولا یضیق جاہک و منزلتک. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن من جودك، جود کے معنی ہے سخاوت، بخشش، عطیہ. الدنیا وذرتها، دنیا کے معنی ہے دنیا، اور ذرتها، ذرت کہتے ہیں سوکن کو. تو دنیا کی سوکن یعنی آخرت. اور باقی الفاظ آسان ہیں، ترجمہ سماعت کریں. فإن اس لیے کہ بے شک، تعلیل کے لیے اس لیے ترجمہ ہوگا اس لیے کہ، ان بے شک، من جود کا آپ ہی کی سخاوت اور عطا و بخشش سے، الدنیا و ذرتها، دنیا اور آخرت ہے. دنیا اور آخرت کا وجود آپ ہی کی عطا، آپ ہی کے صدقے میں ہے. ومن علوم کا علم اللوح والقلم، اور لوح و قلم کا علم آپ ہی کے علوم کا ایک حصہ ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم لوح و قلم اور
دنیا و آخرت سب کچھ آپ کے صدقے میں موجود ہوا ہے، تو مجھ بے کس و مجبور کی فریاد سن لینے سے اور فریاد پوری کر دینے سے آپ کے مرتبے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت ای بے سبب شفاعتک لی لا یقل قدرک لأن الدنیا والآخرۃ من جودک وعطائک وکذالک علم اللوح والقلم من علومک۔ چوتھا شعر، یا نفسو لا تقنتی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللمم۔ لا تقنتی اس کے معنی ہے مایوس نہ ہو، اور ذلت معنی ہے لغزش یعنی خطا گناہ، عظمت کے معنی ہے عظیم یعنی بڑا گناہ بڑی لغزش۔ ان الکبائر، کبائر کبیرتن کی جمع بڑا گناہ، غفران غفر یغفرو کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے بخش دینا، اور کل لمم، لمم کے معنی ہے صغیرہ گناہ یعنی جو انجانے میں ہو جائے۔ تو الکبائر سے مراد کبیرہ گناہ، لمم سے مراد صغیرہ یا چھوٹے موٹے نظر انداز کیے جانے والی خطا۔ ترجمہ سماعت کریں۔ یا نفسو، اے میری جان، اے نفس، لا تقنتی مایوس نہ ہو، من ذلتن اس خطا کی وجہ سے، عظمت جو بڑی ہے، اپنے بڑے گناہوں کی وجہ سے، بڑی خطاؤں کی وجہ سے تو مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان الکبائر فی الغفران ہے، کیونکہ معاف ہونے کی صورت میں، بخش دیے جانے کی صورت میں بڑے بڑے گناہ، ان الکبائر کیونکہ بڑے بڑے گناہ، فی الغفران معاف کیے جانے کی صورت میں، بخش دیے جانے کی صورت میں، کاللمم معمولی گناہوں کی طرح ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی صفت رحمت کا جب مظاہرہ فرمائے گا اور گناہوں کو بخشنے میں آئے گا یعنی بخش دے گا، تو بڑے بڑے گناہ بھی معمولی گناہوں کی طرح ہیں۔ اس لیے اے نفس تو مایوس نہ ہو بخشش سے، تو مایوس نہ ہو ان گناہوں کے سبب جو تم سے ہوئے ہیں، جو خطائیں تم سے سرزد ہوئی ہیں۔ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت یا نفسو لا تیأسی بسبب ذنب کبیر لأن اللہ تعالی اذا غفر وعفا یبدو کأنہ صغیر فلا تیأس ایھا النفس لعل رحمت ربی حین یقسمها تأتی علی حسب العصیان فی القسم۔ حین یقسمها، قسم یقسم کے معنی ہے تقسیم کرنا، تأتی علی حسب، حسب کے معنی ہے حساب سے، مقدار سے، اور العصیان نافرمانی کے معنی میں، فی القسم حصوں میں، قسمتوں میں۔ ترجمہ سماعت کریں۔ لعل امید ہے کہ رحمت ربی میرے رب کی رحمت، حین یقسمھا جس وقت میرا رب اسے تقسیم فرمائے گا، امید ہے کہ میرا رب اپنی رحمت جب تقسیم فرمائے گا، تأتی تو رحمت آئے گی، علی حسب العصیان خطاؤں کے اعتبار سے، خطاؤں کے حساب سے، خطاؤں کی مقدار سے، فی القسم حصوں میں، یعنی جس کی خطائیں جتنی زیادہ ہوں گی انہیں بخشنے کے لیے اسی قدر رحمت بھی ہوگی۔ جو جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اس پر اتنی بڑی رحمت ہوگی، تو جو جتنا بڑا خطا کار و گناہ گار ہوگا اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو بخشنے کے لیے اسی قدر رحمت کی ضرورت ہوگی، اسی قدر رحمت اس کے حصے میں آئے گی۔ اس لیے اے نفس تو مایوس نہ ہو، بے شک میرا رب جب اپنی رحمت کو تقسیم کرے گا تو بڑی بڑی خطاؤں اور بڑے گناہ والوں کو کے حصوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ سے زیادہ آئے گی۔
معنى هذا البيت والمراد به أي حين يقسم ربي رحمته تحصل رحمته للمذنبين بقدر ذنوبهم، فمن كثرت ذنوبه كثرت له رحمته، وهذا رجائي وعملي. یا رب وجعل رجائی غیر منعکس لدیک وجعل حسابی غیر منخرم. رجائی، رجاؤن کے معنی ہے امید، غیر منعکس، منعکس کے معنی برعکس، الٹا، اور لدئی کا کے معنی ہے اپنے نزدیک، اللہ کے نزدیک. حسابی کے معنی ہے ظن، گمان، حسبہ یا حسبوں کا مصدر ہے. غیر منخرم، منخرم ان خرمہ ان خرموں کے معنی ہوتے ہیں کٹنا، یعنی غیر منقطع. ترجمہ سماعت کریں. یا رب، اے میرے رب، وجعل رجائی، میری امید کر دے، غیر منعکسن، الٹے کے خلاف، یعنی میری امید الٹی نہ ہو بلکہ اپنی حالت پر ہو. الٹے کے برخلاف، یعنی جیسی امید ہے ویسی ہی کر دے. غیر منعکس لدئی کا، اے میرے رب میری امید کو اپنے نزدیک برعکس نہ کر. وجعل حسابی غیر منخرم، اور میرے گمان کو منقطع نہ فرما، میرا جو گمان ہے اسے برقرار رکھ، اسی طور پر معاملہ فرما. معنی حاصل بیتی یا ربی و یا الہی، رجائی و عملی انکا تغفر و اظن انکا ترحم بی و تعفو عنی، فیا ربی لا تجعل رجائی ھذا علی عکس ہی، لا تجعل رجائی ھذا علی عکس ہی ولا تجعل ظنی بکا علی خلاف ہی، یعنی میرا تجھ سے جو گمان ہے اسے اس کے برخلاف نہ کر. والطف بعبدک فی الدارین ان لہ صبرا متی تدعوہ الاحوال ینہزمی. والطف، والطف لطفہ یلطفو کے معنی ہے نرمی کرنا، مہربانی کرنا. اور دارین سے مراد ہے دنیا و آخرت. صبرن متا تدعوہ الاحوال ینہزمی، تدعوہ دعا یدعو سے بلانا، احوال حول کی جمع ہے، اس کے معنی ہے قیامت کی ہولناکی، دہشت. ینہزم کے معنی ہے شکست خوردہ ہونا. ترجمہ سماعت کریں. والطف، اور مہربانی فرما، لطف و کرم فرما، بے عبد کا اپنے بندے پر، فی الدارین دنیا اور آخرت میں. اے پروردگار دنیا اور آخرت میں اپنے بندے پر مہربانی فرما، رحم و کرم فرما. ان لہو صبرن، اس لیے کہ اس کا صبر ہے، متا تدعوہ الاحوال، جب ہولناکی اور دہشت اسے آواز دیتی ہیں، ہولناکی اور دہشت اس پر اترتی ہے، ینہزمی تو صبر ٹوٹ جاتا ہے. صبر کا پیمانہ، صبر ٹوٹ جاتا ہے، صبر شکست خوردہ ہو جاتا ہے، یعنی صبر نہیں ہو پاتا ہے، بندہ کمزور ہے. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو میرا صبر بہت کمزور ہے، میری قوت بہت کم ہے. پروردگار عالم صبر جواب دے جاتا ہے، صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے اس کمزور بندے، عاجز بندے پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما. معنی ھذا البیت ای یا رب ارفق بعبدک وارحمہ فی الدنیا والآخرہ، لأن مصیبتا داہمتا او فزعا شدیدا اذا نزل علیہ فصبرہ ینہزم وینکسر. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم. وأذن، اذن یا اذنوں سے فعل امر کا صیغہ اذن ہے.
اس کے معنی ہے حکم دے، اجازت دے یعنی حکم دے۔ لے صحب سلاطن، صحب صحاب کی جمع، صحاب کے معنی بادل، اور سلاطن من کا دائمتن، من کا یعنی اپنی جانب سے، اور سلاطن کے معنی درود و سلام یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کا اللہ کی رحمت، اللہ کا کی دی ہوئی عزت، اور دائمتن یہ سلاطن کی صفت ہے، اس کے معنی ہے برابر رہنے والی، جاری رہنے والی۔ ترجمہ دیکھیں، اس شعر میں ایک لفظ اور منحلن و منسجمی ہے۔ منحل کہا جاتا ہے، یہ منحل اور منسجم صفت ہے، ان کا موصوف محذوف ہے، اس سے مراد ہے مطر، موصوف مطر ہے۔ منحلن کے معنی وہ بارش جو موسلا دھار برسے، اور منسجم کے معنی وہ بارش جو لگاتار ہو یعنی جاری ہو، ٹوٹے نہ اس کا سلسلہ۔ ترجمہ سماعت کریں۔ وہ ازن اور حکم دے، لصحب سلاطن من کا اپنی جانب سے، اچھا سلاطن من کا دائمتن علی نبی، اور لصحب سلاطن من کا دائمتن اپنی جانب سے لگاتار یا برابر جاری رہنے والے درود کو، رحمت کو، رحمت و عزت کو کے بادلوں کو حکم دے۔ دیکھیں ترجمہ، وَأَذَن لِصُحْبِ صَلَاةٍ مِّن کا دائمتن، اور اپنی جانب سے برابر جاری رہنے والی رحمت و کرم کے بادلوں کو حکم دے۔ کیا، کس چیز کا؟ علی النبی بمنحل و بمنسجم، بمنحل و منسجم، مسلادھار بارش برسانے اور مسلادھار اور لگاتار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت و کرم کی بارش برسانے کا حکم دے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی رحمت اور اپنا کرم اور اپنا فضل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لگاتار اور مسلسل خوب نازل فرماتا رہا۔ المراد من هذا البیت ای یا ربی مر غیوم صلاۃ دائمۃ جاریۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمطر مطرا غزیرا سائلا و مطرا دائما جاریا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے انزل علیہ رحمتا دائمتا و کرامتا جاریتا مسلسلتا۔ والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ آل کے معنی ہے آل و اولاد، اور صحب کے معنی ہے ساتھی، صحابی مراد ہے یہاں پہ، اور تابعین لهم یعنی ان کی آل و اولاد اور صحابہ کے پیروکار۔ اہل التقى، تقا یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہے تقوی، اللہ تعالیٰ سے خوف و خشیت کو تقوی کہا جاتا ہے، اور نقا یہ بھی مصدر ہے، اس کے معنی ہے نظافت اور صفائی۔ تقا اور نقا تقیون نقیون کی جمع بھی ہے۔ حلم کے معنی ہے بردباری، اور کرم کے معنی ہے بخشش اور عزت۔ ترجمہ دیکھیں، والآل اور ان کی اولاد پر، الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے، والآل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر رحمت و کرم کی بارش برسائے، یہ معطوف ہے علی النبی پر۔ سمت تابعین والصحب اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر رحمت و کرم کی بارش فرما۔ سمت تابعین لہم، پھر ان کے پیروکاروں پر، جیسے ہم جیسے لوگ، لہم اہل التقى والنقى، ان کے پیروکاروں میں جو لوگ اہل التقى والنقى ہیں، یعنی تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں، اور نظافت و صفائی والے ہیں، والحلم اور جو صبر کرنے والے ہیں، والکرم اور جو عزت والے ہیں یعنی ایمان والے ہیں، تو ان سب پر اپنی رحمت اور کرم کی بارشیں نازل فرما۔ معنی البیت اے یا ربی انزل علیہ مزید من الرحمت والکرامت
وأنزل رحمة ولطفا وكرامة على آله وأصحابه وتابعيهم الذين هم أصحاب التقوى والنزافة وأصحاب الأنات والعزة. ما رنحت عزبات البان ريحو سبا وأطرب العيسى حاد العيسى بالنغمي. ما رنحا ما ظرفیہ ہے تو مانا ہوگا جب تک، اور رنحا یرنح جیسے کہتے ہیں ما کلو کاتبن متحرکن ما داما کاتبن، تو ما وہاں ظرفیہ ہے، اسی طرح یہاں رنحا یرنح کے معنی ہیں ہلانا، مائل کرنا، اور عزبتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے شاخ، ڈالی درخت کی، اور بان ایک درخت کا نام ہے. ریحو سبا، ریح کے معنی ہوا، اور سبا کہتے ہیں نسیم سحری کو، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو، کہ جس میں بہت سکون اور آرام ملتا ہے اور اچھی نیند آتی ہے. اور آگے لفظ ہے اطربا. اطربا یطربو، اطراب کے معنی ہوتے ہیں خوش کر دینا، مست کر دینا. العیس اعیس کی جمع ہے، العیس اعیس کی جمع. اعیس کہا جاتا ہے بھوری رنگ کی اونٹنی کو، ایسی اونٹنی کہ جس پر جو سفید ہو اور سیاہی اس کے اندر چھپی ہوئی ہو. تو یہ سفید مائل بسیاہی اونٹنی، رنگ کی اونٹنی. اور حادی العیس، حادی کہا جاتا ہے اونٹوں کے ہانکنے والے کو. اور نغم کے معنی ہے نغمہ، ترنم کی آواز. عربوں میں چونکہ عرب کے لوگ اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے دور دراز تک، تو اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے اونٹوں کا ہانکنے والا اپنا نغمہ چھیڑ دیتا تھا، یا کوئی ایسا گانا گانا شروع کر دیتا تھا جس گانے کو سن کر کے اونٹ مست ہو جایا کرتے تھے اور تیز تیز چلنے لگتے تھے. تو اپنے گانوں سے اونٹوں کو مست کرنے والے اونٹے کے چلانے والے کو ہودی خاں کہا جاتا ہے، یا ہادی کہا جاتا ہے عربی میں. ترجمہ سماعت کریں. ما رنحت عزبات البان ریحو سبا، ریحو سبا رنحت کا فاعل ہے. ما رنحت جب تک کہ ہلاتے رہیں، جب تک کہ حرکت دیتی رہے یا ہلاتی رہے، عزبات البان درخت بان کی شاخوں کو، ریحو سبا نسیم سحری کی ہوا، جب تک کہ سبا کی ہوا، صبح کی ہوا جب تک کہ درخت بان کی شاخوں کو ہلاتی رہے، حرکت دیتی رہے، اس وقت تک حضور پر، ان کے صحابہ پر، ان کی اولاد پر اور ان کے پیروکاروں پر رحم و کرم کی بارش نازل فرماتا رہا. اور وہ اطرب العیسیٰ، اطرب یہ رنحت پر معطوف ہے، تو ترجمہ ہوگا اطرب العیسیٰ، اور جب تک کہ اونٹوں کو مست و بے خود کرتے رہیں، حاد العیس اونٹوں کا ہانکنے والا، اونٹوں کا چلانے والا، یا اونٹوں کا خودی خاں جب تک کہ اونٹوں کو مست اور بے خود کرتے رہیں بالنغم، نغموں سے، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر، ان کے پیروکاروں پر رحم و کرم کا بھرن برساتا رہا. المراد بهذا البيت يقول الامام البوصيري رحمۃ اللہ تعالی علیہ فيه یا ربی دم بالصلاة والرحمت علیہم، دم بالصلاة اے انزل دائما صلاة دائمة ورحمة دائمة على النبی وعلى اصحابہ وعلى اولاده وعلى تابعیہ ما دام النسیم السحری یمیل ویحرک ارکان شجر البان وما دام یجعل سائق الابل البیضاء یسوقها ویجعلها طربة متحرکة مسرورة بنغمته. یہ قصیدہ بردہ شریف یہاں ختم ہو گیا. اب اس کے بعد آنے والا سبق بھی اسی طور پر جاری رہے گا.